الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني وسددني آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی 6 پارے کا اینڈ آیات جو ہیں 78 سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور یہ پورا ہم ایک رکوع کریں گے جو کہ انشاءاللہ تعالی 7ویں اس پارے کا تھوڑی سی آیات جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہم اس وقت کا بہترین استعمال کریں اور قرآن کے جن آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین لینے والوں میں شامل فرمائے آمین. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بہنوں میں سے کوئی ایک بہن اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے تو پلیز مجھے بتا دے کہ پچھلے ویک جو ہم نے پڑھا تھا اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کو سمجھ آیا ہو. میں آیت نمبر 72 سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی. آپ نے بتایا تھا نا جو لوگ کفری کرے گا اس کے لیے کفری وہ لوگ نا بنی اسرائیل میں وہ لوگ مریم کا بیٹا اور مسیح اس کو اللہ کا بیٹا بولتی ہے نا. اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہے بنی اسرائیل تمہارا اللہ کا عبادت کرو যে میرا رب تم لوگوں کا رب ہے নিশ্চয়ই আল্লাহকে সাথ অংশীদার করো না কারণ আল্লাহ তাআলা যে লোক আল্লাহকে সাথ दूसरे को पूजा वगैरह करेगा वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा वो जहन्नम उसका ठिकाना होगा और जालिमদের কোনো সাহায্যকারী नहीं मिलेगा.
جزاکم اللہ خیر. ایکسلنٹ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. اوکے, کوئی اور بہن؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے لکھا تھا پوائنٹ کہ ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے, قولی, عملی اور فعلی, اور کسی انسان کو اللہ کی برابری دینا شرک ہے, اور راست بازی اختیار کرنی ہے, اپنے عقائد و نظریات کو قرآن کی روشنی میں ٹھیک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ, اور دن میں کم از کم 100 بار استغفار ضرور کرنا ہے. الحمدللہ, گڈ, ایکسلنٹ. کیا حال ہے میری صاحب بہنیں, ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کون کون سی بدعات کرتے ہیں اور غلو کس طرح کرتے ہیں. تو غلو کے بارے میں سارا ویک یہ سوچتی رہی کہ ہم کن کن چیزوں میں کرتے ہیں. جیسے کہ یہ نعتوں وغیرہ میں بھی دیکھ لیں, اور اب قوالیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے برابر لے جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ہم کرتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو گورے لوگ جو ہیں وہ پھول رکھتے ہیں قبروں پہ نا, تو ہم بھی ان کی کاپی کر کے ہم بھی قبروں پہ پھول رکھتے ہیں. تو یہ بھی ہم ایک طرح سے انہیں کے نقش قدم پہ پھر چل پڑتے ہیں. نقش قدم پہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوال میں نے یہ کیا تھا نا کہ غلو کرتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں, ان کی ریزن کیا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھا دیکھی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کو ثواب مل رہا ہے یہ چیزیں کرنے سے, تو ہمیں بھی ایسی کوئی ثواب کی نیت سے سارا کچھ ہم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس کا پہلے جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے, جب میرے پاس پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں قبرستان میں جا کے مجھے کیا کرنا ہے, تو میں پھر وہی کروں گی جو دوسرے کر رہے ہیں. گڈ. جب میرے پاس علم ہوگا تو پھر میں کافی نہیں کروں گی, پھر مجھے پتا ہوگا کہ میری اسلام مجھے کیا کہتا ہے قبرستان میں جا کر مجھے کیا کرنا ہے, تو پھر کافی نہیں کروں گی. سب سے بڑی وجہ علم ہو سکتی ہے خواہشات کے پیچھے چلنا نا, کہ میرا دل ہے, میرے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. وہ کرتے رہے تو اس کا مطلب وہ غلط کرتے رہے, اور ہمیں اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس چیز کو نہیں کرو, یہ غلط ہے. تو اس چیز کو لینا کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. احوا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا, کہ احوا کیا ہوتا ہے, کہ وہ یہی ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنا, اور ایسے چلاتا ہے کہ وہ ہم بدعات کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. اب یقین کریے صرف ادھر ہی نہیں, اب پاکستان میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا موم, گرانڈ ڈیڈ, گرانڈ فادر, وہ پھولوں پہ لکھا ہوا تھا نا, تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پہ رکھ جاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی اب انہوں نے رکھنا شروع کر دیا کریں, تو ہم ان سے پیچھے کیوں نہ رہ جائیں. احساس کمتری کہہ لیں کہ اپنے دین کو چھوڑ کے ہم ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ہم ان کے جیسے لگیں, ان کے جیسے اٹھیں بیٹھیں, ان کا جیسا پہنے, ان کے جیسا ہماری ایجوکیشن کو چینج کر رہے ہیں, کھانا پینا چینج ہو رہا ہے, ہر چیز مطلب چینج ہو رہی ہے, دوسروں کو دیکھا دیکھی. کہتے ہیں نا کہ ہر بدعت کسی خواہش سے پیدا ہوتی ہے. انسان جب اپنی خواہش کو دین بنانا چاہتا ہے نا, تو وہ بدعت ایجاد کر لیتا ہے, اور اس پر دین کا رنگ چڑھانے کی وہ کوشش کرتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبھی تو کر رہے ہیں, یہ دین ہی تو ہے, ثواب کا کام ہی تو ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سنت کہاں پہ ہے یا قرآن کا حکم کہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کرے, اور ہمیں جو ہے حق اور سچ بات لینے والوں میں کرے, ہمیں غلو کرنے والوں میں نہ کرے. ہم غلو دونوں چیزوں میں کرتے ہیں, یا تو بالکل ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں, یا بالکل ہی ہم اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ جو ہمیں سنت سے یا قرآن سے یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. تو نہ ہم لوگوں نے غلو کرنا ہے, نہ ہم لوگوں نے بہت ہی نیچے جانا ہے. افراد اور تفرید کا شکار نہیں ہونا. اگر دوسرے لفظوں میں کہنا کہ غلو کرتے ہیں تو پھر ہی ہم جو ہے برائی کی طرف جاتے ہیں نا. ہم جب کسی حد کو توڑ دیتے ہیں, حد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ یا تو صحیح ہوگی یا وہ غلط ہوگی. اعتدال کا راستہ اختیار کریں, وہ کوئی بھی معاملہ ہو, وہ دنیاوی ہو, دین کا ہو, اور معاملہ ہو, اس میں ہمیں اعتدال کرنا ہے انشاءاللہ. آج کی جو آیات ہیں اس میں آیا 78 سے انشاءاللہ, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر
کیا؟ یہ بنی اسرائیل اپنی انبیاء کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے. ہمیں کون تھے جنہوں نے کفر کیا تھا؟ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا، آج بھی یہ کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی کہ جنہوں نے کفر کیا. کن لوگوں نے کفر کیا تھا؟ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، ان لوگوں نے کفر کیا. وہ ان لوگوں کو یہاں پہ جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کے کہنے پر برائیوں سے وہ باز آگے، انہوں نے اللہ کی جو شریعت ہے اس کو ماننے کا انکار کر دیا. انبیاء کو وہ برا کہنے لگے، انبیاء کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی سری انہوں نے خلاف ورزی کرنا شروع کر دی. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر لعنت کیا ہے. پھر اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذلت کا وہ شکار ہوں گے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بیٹا ٹھہرایا. مریم علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کے ساتھ شریک کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اب وہی چیز یہاں پہ ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، نبیوں کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس لعنت کا ذکر کیا ہے نا، وہ دو مختلف زمانوں کی، دو مختلف انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، وہ کیا تھی؟ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ کے حوالے سے یہ بات کروائی جا رہی ہے، کہ جو کہ ہم سورہ الاعراف میں اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن، ہم سورۃ بقرہ میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر آیا تھا، پڑھ چکے ہیں کہ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ہفتے کے دن جو مچھلیوں کا شکار ہے وہ نہیں کرنا. کہ داؤد کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور انہوں نے اس حکم سے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، اس کے لیے ہیلے بازیاں کرتے تھے. پھر ہفتے کے دن جو مچھلیاں آ جاتی تھی ان کو پکڑتے تھے. جب ان کو منع کیا گیا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ جال جو ہے وہ جمعے کے دن پھینک دیتے تھے اور ہفتے والے دن جاتے تھے، جا کے دیکھتے تھے اس میں مچھلیاں ہوتی تھی تو ان کو پکڑ لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ بار بار داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، ان کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے. آخر کر ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور وہ اسی دنیا میں معتوب ٹھہرائے گئے، ددکارے ہوئے ٹھہرائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، مسخ کر دی، انہیں بندر و خنزیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر 30 دن کے بعد انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر کتنی بڑی ان کو اس چیز کی سزا دی گئی ہے. پھر دوسرا واقعہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی نا ان لوگوں نے کہ ہمیں جو ہے دسترخوان، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دسترخوان دیا جائے جس کو مائدہ کہا جاتا ہے، جس کے برت کا نام رکھا گیا ہے کہ المائدہ. مائدہ ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان جس میں بہت سے طرح طرح کے کھانے ہوں. تو آپ نے ان کو بار بار یہی کہا تھا، وقت پر جتنا کھانا مل رہا ہے آپ اس کو لیتے جاؤ، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر اس کے باوجود کہ بار بار تم مجھے کہہ رہے کہ اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے درخواست کرو، اگر میں نے درخواست کی تم نے اس پہ پھر عمل نہ کیا تو تمہارے لیے یہ عذاب کا باعث بنے گا. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا، پھر بار بار منع کرنے کے باوجود جب وہ منع نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی اور ان کو خنزیر بنا دیا تھا. تو کیا دو قوموں کا ذکر ایسا آتا ہے جن کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. داؤد علیہ السلام جو کہ سبت کا واقعہ آتا ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بار بار درخواست کی تھی کہ ان کے لیے جو خوان اتارا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سارا کچھ ایکسپلین کرنے کے باوجود وہ اس چیز سے باز نہیں آئے. پھر انہوں نے نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا. اب آگے جو ہے فرمایا ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی. اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے. اور نافرمانی کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. عصوا کا مطلب ہوتا ہے وہ نافرمانی جو اپنی ذات میں ہو، کہ انسان کو خود کو نقصان وہ پہنچاتا ہو. اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے.
اور پھر ان کا یہ حال تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ انجام دیتے تھے. کہ یعتدون، وہ ایسی برائی ہوتی ہے، ایسی نافرمانی ہوتی ہے جو دوسروں پر ہوتی ہے، جو کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایسا ہوتی ہے اپنے اوپر نافرمانی کرنا جس سے خود کو انسان کو جو ہے نقصان پہنچے. آیا 78 سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ لعینہ، لام عین نون ہے، اس کا روٹ ورڈ کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا، دھتکارنا، خدا کی طرف سے کسی شخص پر لعنت کرنا، بد دعا دینا کسی کو، دوسروں پر بہت لعنت کرنے والا، لوگوں کو بہم اپنے آپ سے یا دوسروں پر لعنت کرنے والا. اپنے لسانی، لام سین نون ہے کہ زبان اور قوت گویائی سے سوال کرنا، زبانوں اور رنگوں سے اختلاف کرنا. فصیح عربی زبان کے لیے جو ہے لسان لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عدو، عین دال وا، یا عتدون سے عین دال واو، عدو اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. حد سے بڑھنا، باہم ہم آہنگی نہ ہونا، ناہموار مقام کے لیے بولا جاتا ہے، دوڑنے کے لیے بولا جاتا ہے، حق سے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، اور دشمنی رکھنے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سورہ المائدہ آیت 78 سے ہم نے تفسیری نکات سے کیا لیا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، عہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا دی. کہ سزاؤں کا بیان ہے، کیسی سزائیں دی؟ بندر و خنزیر ان کو بنا دیا گیا، نبیوں کے ذریعے ان پر لعنت کی گئی، ان کی سرکشی جو کیا تھی، دین میں غلو اور بدعت کو ایجاد کر دینا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ سزا دی. حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آگ کی ایک لپیٹ نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، اس کے 2 کان ہوں گے جس کے ذریعے وہ سنے گی، اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ بولے گی. وہ کہے گی 3 قسم کے آدمی میرے سپرد کر دیے گئے ہیں، ایک وہ جو سرکش ہے، دوسرا متکبر، اور تیسرا جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بھی پکارا ہو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا ہو، اور تیسرا جو ہے تصویر بنانے والا. یہ 3 لوگ جو ایسے ہیں، ایک سرکش اور متکبر، دوسرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، تیسرا جو تصویر بنانے والا. اس میں تھوڑی سی بات اگر ہم رکھیں، تصویر بنانے والا، تصویر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جیسے یہ کیمرے سے کیپچر کی جاتی ہے نا، کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے یادداشت کے لیے، ایک اس میں غلو نہ کیا جائے جیسے آج کل بچے کر رہے ہیں کہ ہر وقت ہی وہ سیلفیاں لے رہے ہیں. تصویر بنانے کا مقصد ہے مصوری کرنا، وہ والی مصوری کے لیے روک منع کیا گیا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھ کر اس کی کاپی کرتا ہے اور ہو بہو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، اور روز قیامت وہ آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، نعوذ باللہ. سورہ المائدہ آیت 78 سے ہم نے کیا سیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا کہ نبیوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے لعنت ان کے اوپر مسلط کی. پھر کیا کیا؟ بندر و خنزیر ان کو بنا دیا گیا، اللہ کی بلائی سے دور کر دیے گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عہد شکنی اور سرکشی کی وجہ سے سزاؤں کے وہ مستحق ٹھہرائے گئے. انہوں نے عہد شکنی کی تھی جس وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی گئی، اللہ کی لعنت کے باعث بنے، اور بندر و خنزیر جو ہے ان کو بنا دیا گیا. اب کیا ہم نے 78 آیا سے سیکھا کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق لینے والی کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. ہم لوگوں نے دین کے ہر حکم کو بلا چون چراں عمل کرنا ہے، اور دین میں اپنی خواہشات کے راستے نہیں نکالنے، معجزات نہیں، عملی پہلوؤں پر نظر رکھنی ہے. کہ ہم لوگ معجزوں پہ جو ہے نظر رکھتے ہیں، معجزوں پہ نہیں بلکہ عملی زندگی کو بہتر بنانے، اس پہ اپنی نظر رکھیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بلکہ اپنی آپ کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. آیت 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کہ جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
लूहु, कि आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते ना थे, और जो कुछ भी ये करते थे यकीनन बहुत बुरा था। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे, मुनकर से नहीं रोकते थे, या अच्छाई की दावत नहीं देते थे और बुराई से नहीं रोकते थे, वो कैसे लोग थे? कि जो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते, जिसको वो अंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बुराई हो रही है, हम उसको देखते हैं और देखने के बावजूद जो है हम किसी को रोकते नहीं हैं। या तनाही का लफ्ज इस्तेमाल होता है, किस लिए? बात तफाल से है कि एक दूसरे को मना करना। लोगों के सामने बुराई का इर्तिकाब होता था मगर वो उससे रोकते नहीं थे। बनी इसराइल पर लानत अल्लाह ताला ने 2 वजूहात की बिना पर की। कि पहली वजह क्या थी? कि वो लोग नाफरमानी का इर्तिकाब करते थे। जब कोई शख्स बुराई इर्तिकाब करता तो वो दूसरे को क्या कहता था? कि इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर जाओ। ये एक बहुत कबीह फेल है जो तुम अंजाम दे रहे हो। फिर जब वो दूसरे दिन उसी शख्स से मिलता था, बुराई पर इसरार जो कर रहा होता था, जिसको उसने मना करने वाला भी था, लेकिन उसके साथ ही शरीक हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे सोते हैं, हर चीज इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्या कि बुराई करने वाला और ना करने वाला अकीलुहु व शरीबुहु व फताइलुहु, के खाना पीना, नवाला वहम प्याला हो जाना, मतलब कि जो खा रहे हैं, जिसके साथ जिसको बुराई से रोक रहे हैं, फिर उसी का ही हिस्सा बन जाते हैं। वो कैसे? कि आज तो मैं किसी को रोक रही हूँ, ये बुरा काम है, कल मैं खुद ही उसका हिस्सा बन जाती हूँ, खुद उसी के शरीक हो जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शादियों ब्याहों में ले लें, हम दूसरों के लिए तनकीद तो कर देते हैं, दूसरों को कई दफा शायद जरूरत करके हम उनको बता भी दें कि ये चीज बुरी है, लेकिन अगले ही दिन उनकी शादी में पहुंचे हुए भी होते हैं। फिर वहां पे हमारा अमल क्या होना चाहिए? रुक जाओ, बुरा कह दिया है, ये बुराई है, उस बुराई का हिस्सा नहीं बनना, उस बुराई से रुक जाना है, ताकि मेरे अमल से दूसरों को यह एहसास हो ये गलत काम है। लोगों को एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं गलत, जबान मेरी कह रही है ये गलत काम है, दिल मेरा कह रहा है हाँ मैंने उस चीज में हिस्सा बनना है, उस चीज में जाना है। तो फिर क्या दूसरे को वो उस चीज की तस्दीक हम कर रहे होते हैं कि मैं सिर्फ ये अल्फाज है, मेरे पास इल्म है, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अमली तौर पे मैं इससे बिल्कुल आ रही हूँ। तो उसी चीज से यहाँ पे रोका जा रहा है कि हमें समझने की बात यह है कि मुनकर क्या है, नहीं है मुनकर की बात हो रही है कि जो बुराइयों से रोकता है, बुराई है क्या, मुनकर होता क्या है? वो चीज जिसका इनकार किया जाए। और इनकार कौन करेगा? वो हमें शरीयत पता चलेगी। जिस चीज का शरीयत इनकार करेगी, जिस चीज को शरीयत मना फरमाएगी, उससे हमने मना होना है। जिसको लोग कहेंगे या मैं और आप कहेंगे, उससे हमने मना नहीं होना। और इनके यहाँ जो था कि जाहरी दीन तो था, कहते हैं, ठीक है, उनके यहाँ जाहरी दीन भी था, उनके यहाँ दीनी लिबास भी थे, वो पहनते थे, उनके यहाँ दीनी इदारे भी थे, उनकी जाहरी शक्ल से वो आपको देखने में लगता था कि जाहरी और नुमाइशी कह लें शक्ल ऐसे थी, ऐसे अमल थे कि देखने में लग रहा था कि ये दीनदार हैं, ये दूसरों को मना करने वाले हैं। लेकिन वो क्या करते थे? आपस में सही का हुक्म नहीं देते थे और गलत से रोकते नहीं थे, कि नहीं है मुनकर वो नहीं करते थे। हकीकी दीनदारी ये नहीं है कि ज़ाहरी तौर पे आप दिखावा करो, ज़ाहरी तौर पे दूसरों को बताओ कि दीन ये है, बल्कि हकीकी दीनदारी तो ये है कि अल्लाह की मार्फत का हो जाना, अल्लाह की दीन की समझ बूझ का आ जाना, अल्लाह के खौफ से डरना, अल्लाह की मोहब्बत का आ जाना। जब इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपके सामने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है और उसको देख के आपको तकलीफ ना हो। ये पहली बात होती है जब आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला की मार्फत आपको मिलती है, तो यही हकीकी दीन है कि आपको दूसरा जो बुरा काम कर रहा है उसको देख के आपके दिल में वो तड़प पैदा हो जाए कि ये भी सही काम करने लग जाए। कि फिर ये हो नहीं सकता कि आपके सामने बुराई हो रही हो, आप बुराई को देखें और इसके बावजूद आप बुराई से मना ना करें किसी को। तो ये दीन की खिलाफ चीज है कि आप दीनदार अपने आप को कहते हो और फिर आप बुराइयों को देख रहे हो और बुराइयों का हिस्सा भी बन रहे हो। इस चीज से मना किया जा रहा है
کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے حوالے سے بنی اسرائیل کی یہ خصلت یہاں پہ جو بیان کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خطاب فرمایا اور کہا باخدا لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو اور حق پر قائم رہنے کی سخت تاکید کیا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا، تم پر بھی لعنت برسے گی اور بعض کے ساتھ ٹکرائیں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی شکلیں مسخ نہیں کی جائیں گی، مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ تم بھی ان کے رقش قدم پر نہ چلنا، برائی کو دیکھتے ہوئے، برائی پتہ ہے یہ برائی ہے، دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کا حصہ بن رہے ہو، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب بھی تم پہ نازل ہو۔ اوبیسلی ہماری شکلیں تو مسخ کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرح کے کئی عذاب پھر ہمیں بھی آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے لیے سخت وعید کیا ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے جس کو انجام دینا ہے، ورنہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح پہلے لوگ ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ معتوب ہوئے، اللہ تعالیٰ مغضوب ہوئے، وہ معلون ٹھہرائے گئے، اور ہم فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان پہ اوپر کیوں غضبناک ہوئے، ان سے کیوں معلون ہوئے، اللہ تعالیٰ کیوں ان کے ساتھ ایسا رویہ کیا، کیوں کہ انہوں نے نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت کا کام وہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا۔ اگر منع کرنے کے باوجود لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ خود اس کا حصہ بن جاتے۔ ان سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، جب ہم منع کر دیتے ہیں، ہم غلط کہہ دیتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو جائیں، ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی مغضوب میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، عمل کر کے دکھا۔ سخت تاکید آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت تاکید فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر نہایت ضروری ہے، حسب استطاعت برائی کو طاقت سے روکے یا زبان سے۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے ہی برا جانے اور برے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اسی طرح ابو داؤد میں آتی ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص برائی تو نہیں کرتا مگر برائی کو برا نہیں سمجھتا، وہ ایسا ہی ہے جیسا خود برائی میں شریک۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا مگر نیکی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح برائی ہے، جو کہ برائی کرتا تو اس کو سمجھ تو ہے کہ برائی ہے، لیکن برائی کو برائی کر کے منع نہیں کر رہا تو وہ ویسا ہی کام کر رہا ہے جو برا کام کرنے والا ہے۔ ابن کثیر اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن منکر اس امت کا خاصہ ہے، اور یہ ترک ہو جائے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ شرکت ہو جائے تو معتوب اور مغضوب ہونے والی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کب چھوڑ دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں وہی برائیاں پیدا ہو جائیں گی جو پہلی امتوں میں تھی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا وہ پہلی امتوں والی باتیں کب پیدا ہوں گی؟ فرمایا جب تمہاری بادشاہی اور حکومت رذیل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے اور علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے وہ ترک کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئیاں پہلے ہی کر کے بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ کہ کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اس کو حق کی طرف زبردستی لٹاؤ گے، اس کو جبرن اس کا پابند بناؤ گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا، تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈال دے گا جیسے کہ پہلے لوگوں پر ڈالی گئی۔ بالکل وہی حدیث کا مفہوم، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ سبحان اللہ کتنی زیادہ وعید دی گئی ہے نا، کہ آج دیکھ لیں ایک انسان خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کی اس کو فکر ہی نہیں ہے،
ایسا جو شخص ہوگا وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ایسے شخص نے رب کو نہیں پہچانا، رب کو پایا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے رب کو پایا ہوتا تو اس کے اندر وہ دوسروں کو بھی اس چیز پہ لگانے کی تڑپ ہوتی، دوسروں کو بتانے کی تڑپ ہوتی، دوسروں کو سمجھانے کی تڑپ ہوتی، لیکن وہ اس کے اندر اگر وہ جاگی نہیں ہے تو وہ خود پرست انسان ہے، مطلب خود ہی کو اس کو اپنی ہی فکر ہے، دوسروں کی اس کو فکر نہیں ہے، اس کے پاس شعوری دین نہیں آیا۔ شعوری دین جب آتا ہے نا تو آپ کے اندر تڑپ لگ جاتی ہے، آپ کو وہ معرفت، آپ کو وہ مزہ آنے لگ جاتا ہے جو کہ اللہ کی قربت کے ذریعے آپ کو آتا ہے، اللہ کا ڈر آپ کے اندر آتا ہے کہ جو تسکین، جو راحت، جو اس میں تقویت میں محسوس کر رہی ہوں دوسرے لوگ بھی کریں، ان کو میں اس برائی سے روک دوں، ان کو بتاؤں کہ اچھا کام یہ ہے، برا کام یہ ہے۔ لیکن جب ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا ہی نا۔ اور ہم لوگوں کو کیوں نہیں برے کاموں سے روکتے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بس باپ دادا کے طریقے کو ہم لے کے چل رہے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، کے معاملے میں ہے، وہ تجارت کے معاملے میں ہے، کہیں بھی ہم دیکھیں اس میں روک ٹوک ضرور کریں، وہ ہمارے گھروں کے مسئلے ہوں، وہ ہمارے معاشرے کے مسئلے ہوں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ آج جو ہے نا ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی ہی زندگی میں محو ہے، اپنی خوشیاں، اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنا مستقبل، اپنا گھر، اپنے بچے، مطلب کہ دوسروں کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اگر دوسروں تک یہ پیغام میں نے نہ پہنچایا تو اس پہ میری پکڑ ہوگی۔ ساری ایک بات ہے کہ ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گی۔ ہاں، اسی وجہ سے تو ہم حق نہیں نہ پہنچاتے کہ ہم برا کہہ بھی دیتی ہیں نا ہمت کر کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی ناراضگی کا بڑی فکر ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے حکم کی نہیں فکر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ۔ اور بات بھی کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اگر وہ رونگ کام کرتے ہیں تو ماں باپ دیکھ رہے ہیں، وہ خود ان کو منع کریں۔ ماں باپ دیکھ تو رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نا کئی دفعہ بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے۔ فار ایگزامپل ہم بچوں کی بات کر لیں تو بچے ماں باپ کی سنتے، ہو سکتا ہے دوسرے بندے کی وہ سن لیں، ان کو تھوڑی شرم آ جائے، وہ اس چیز سے رک جائے برے کام سے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم اگر سب کے معاملے میں دیکھیں، پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سب کو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ہے برائی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ 3 گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اور دیکھیں یہ روکنا بھی نا دوسروں کو، جب ہم برائی سے روکتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں، یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جسمانی ہوتا ہے، ہم ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، طاقت کا اظہار کر دیتے ہیں اور ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اور بعض کے لیے ہمیں علم کی اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے کسی کو ہم کہہ دیں کہ ہانڈی بنا دو، ہے نا، تو وہ کیا کرے گا اگر اس کے لیے اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یا کوئی سلائی والے کو ہم کہہ دیں کہ یہ کپڑے سی دو، اس کو سینے کا پتہ ہی نہیں، کٹائی کا پتہ ہی نہیں، آپ کے ناپ کے وہ سیے گا نہیں، خراب ہی کرے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا ہے، کسی کو سکھانا ہے، یا کسی کو روکنا ہے برائی سے اور نیکی کی طرف بلانا، تو اس کے لیے حکمت چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دیکھنے والی بات یہ کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، کتنے ہیں جو گمراہ لوگوں کی گمراہی پر ہم روتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہ ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا باقی نفس کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک ہی کر دیں گے، اور ہم لوگ ہیں اپنی زندگیوں میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے یہی کہا جانا ہے لبیس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے وہ کام یہ جو لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ برے لوگوں کی ہم نشینی وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، برائیوں میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اور جب وہ غضب ہوگا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ آپ نے جیسے کہا کہ اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو پھر ہم شامل بھی ہوتے ہیں ساتھ، تو اب جیسے شادیوں میں ہے تو وہ مکس گیدرنگ کرتے ہیں، تو اس پہ پھر بندہ کیا کرے؟ اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا جواب مل رہا ہے یہاں پہ؟ مطلب تو یہ ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے، پھر چھوڑ دینا چاہیے، وہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے۔
رشتہ داری کو قطع نہیں کرنا. جائیں ان کو بتائیں آپ کا یہ معاملہ تھا, آپ نے اس طرح کیا ہے, میں اس میں شامل نہیں ہوں گی, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں بتایا. آپ اپنا لین دین کریں, اپنی رشتہ داری رکھیں, وہ بولے نہ بولے آپ ان کی بات مرضی, لیکن آپ نے دل سے ان کو برا ضرور کہنا ہے, اور اپنی ایکشن سے وہ ظاہر بھی کرنا ہے کہ I'm sorry, میں یہ کام نہیں کر سکتی, تاکہ ان کو احساس ہو واقعی یہ کام برا ہے. ہم ایک تو کہہ دیتے ہیں یہ برا ہے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور اگلے دن وہیں پہ جا کے میں بیٹھی ہوتی ہوں, ان کو یہ تصدیق کر رہی ہوتی ہوں یہ میرے الفاظ ہی تھے, میرا عمل نہیں تھا. اور یہی چیز بہت مشکل ہے کرنی, بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے, کیونکہ اپنی فیملی ہوتی ہے اس میں پھر بہت بگاڑ بھی آئے گا. جی کہہ رہے ہیں وہ سب بھی کر رہی. دوسرا دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے نا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یہ مشکل ہے جہاں پہ پھر بگاڑ آ رہا ہے, پھر علم اور حکمت دونوں چیزیں چلیں گی نا پھر وہاں پہ, کہ اگر زیادہ ہی بگاڑ آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. میں کرنا نہیں چاہ رہی, لیکن رشتے اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں, اس میں آپ بہن بھائیوں کی بچوں کی شادیاں تو پھر بندہ اب کیا کرے. میں نے تو کہا ہے ان سے کہ پلیز ذرا آپ مکس گیدرنگ نہ رکھیں, الگ الگ رکھیں. تو مطلب وہ کہہ رہے حال والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ درمیان میں پٹیشن ڈال دیتے ہیں. کیا درمیان میں وہ پارٹیشن تو کر لیتے ہیں, وہ پارٹیشن کیسی ہوتی ہے, وہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے نا. لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں بڑے جوان, اور سٹیج پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. وہ پارٹیشن کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پارٹیشن اگر کرنی ہے تو ایسی پارٹیشن ہو کہ مرد علیحدہ سے ہوں, ان کو عورتیں نظر ہی نہ آئیں, اور عورتیں ٹھیک ہے پھر میک اپ کریں, جو مرضی کریں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, عورت کے اندر بناؤ سنگار کر سکتی ہے, اور موقع بھی ایسا ہے خوشی کا وہ کرے. لیکن اگر وہاں پہ مرد ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, نابالغ ہیں, وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہے, تو کتنی حدود کو ہم پامال کر رہے ہیں صرف ایک دو رشتوں کو نبھانے کے لیے. اس کے تدریجاً لے کے چلنے والی بات ہوگی کہ اوبیسلی پھر فیملی بھی دیکھنی پڑے گی, اگر اپنی فیملی والے ہیں تو تب بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہہ رہی ہوں کرنا تو مشکل ہے, پر ہم پاکستانیوں کے لیے ابھی سامنے نے بات کی, میں سے کرتی ہوں. ایک گیدرنگ میں میں بھی کی شادی کی تو سارے ساتھ ہی تھے. چلو ہم بہن بھائی, میرے بھائی تھے یا بیٹے تھے, بھتیجے بیٹھے بہرحال, چلو پھر بھی تھوڑا بہت ان سے ہوا نا. میری بھتیجی کی آؤٹ آف فیملی شادی جو ہوئی ہوئی ہے, تو ایک شادی پہ ابھی ہم گئے, میرپوری تھے, پر ادھر ساری عورتیں ایک سائڈ تھی تو آدمی دوسری سائڈ تھے. تھوڑا اچھا لگا, تو نہیں اتنا بات ہوئی ان سے نا, آدمی وہی نہیں نظر آئے, چلو اچھا ہو گیا. تو ابھی پیچھے میرے بیٹے کے کوئی دوست ہے نا سیریل, انہوں نے شادی کی. ایسی شادیاں ہم پاکستانی نہیں کر رہے, کر سکتے ہیں پر ہم توجہ نہیں نہ کر رہے, اللہ کی طرف توجہ کریں دین سے. کہ انہوں نے نا ایسے کیا, میں نے کہا کوئی فوٹو نہیں بنا, کہتے ہیں انہوں نے خود نہیں بنایا تو ہمیں کیا ضرورت تھی فوٹو. ہاں کئی لوگ جو کرتے ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے کہ نو ون الاؤ ٹو ٹیک پکچرز. تو نہیں, پر میں نے کہا وہ لڑکی کدھر تھی, کہتے ہیں ہمیں کیا پتا, لڑکی تھی تو پردے میں تھی نا, اور صرف ادھر وہ دولہا تھا, اس کا ابو تھے, بہن بھائی, یا ہم فرینڈ جو تھے ادھر کے, انہوں نے کی. میں کہتی ہوں واہ ماشاء اللہ, ایسی شادیاں ہوتی ہیں. میں نے خود ایک شادی اٹینڈ کی ہے, انہوں نے بالکل مرد وہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں تھے, وہاں پہ دو لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مرد ادھر جائیں. انہوں نے علیحدہ سے پارٹیشن, پوری پارٹیشن جس کو ہوتی ہے نا, پورا ایک علیحدہ ہال تھا ان کے لیے, اور عورتیں اپنی طرف علیحدہ تھی, اور عورت بچی کا نکاح بھی جو ہوا جیسے ہوتا ہے اسلام میں ویسے ہی ہوا, اور بچی اپنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی, لڑکیاں اپنی جو بھی کرنا تھا وہ کر رہی تھی, لیکن لڑکا ادھر نہیں آیا. لڑکا آیا جب اس کی رخصتی ہوئی ہے, لڑکی کو ہال سے باہر نکالا ہے, لڑکا آگے کھڑا ہوا تھا, چلے گئے, دیٹس آل. اور وہ پورے پردے میں تھی. پر پھر بھی پاکستانی تھوڑا سا پھر یہ ڈنڈی مار ہی جاتے ہیں. چلو جی اس کی تو شادی ہو رہی ہے, وہ لڑکیوں والے ہال میں آ جائے. چلو وہ پھر بھی اتنا برا نہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو ہونا چاہیے, وہ اتنا برا نہیں ہے جتنے اتنے مرد آتے ہیں نا آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک لڑکا آ کے لڑکی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتا ہے تو اس میں اتنی قباحت نہیں ہے, اتنا گناہ والا کام نہیں ہے, لیکن کہیں لمٹ تو ہو نا پھر. بہت زیادہ دوسرے میری وہ آ جائیں تو ادھر ادھر نہ دیکھو, تو پھر بھی ایک بات ہے, اپنے میں لگے رہو نا, اتنا نہ اس کو. لیکن اسٹل آپ نہیں دیکھو گے, دوسروں کی نظروں کو آپ پکڑ سکو گے.
چلو اچھی بات ہے, اللہ کوشش کرے. اللہ ہاں بس یہ مشکل بہت ہے, حالات بہت مشکل چل رہے ہیں لڑکوں کو. ہاں جی بہت اچھا. آگے اس کے لیے میرے خیال میں اگر جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو اس پہ عمل کریں تو یہ ایک بہترین مثال. جی انشاءاللہ کوشش ہے, کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے, ہاں کوشش ہونی چاہیے. آگے کیا ہے سورہ المائدہ 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں الفاظ کی وضاحت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یتنہون کہ نون ہا یا سے ہے کہ کسی چیز سے منع کر دینا, نفس کو شہوات سے روکنا, ہاتھ اور زبان کے ساتھ روکنا, دل سے برا سمجھنا, شر سے روکنا, ممنوع کام سے رک جانا, نہایت کو پہنچنا, اور وادی کا آخری کنارہ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح منکر کا جو لفظ ہے نون کافرات سے ہے, کسی چیز کی عدم معرفت کا حاصل ہو جانا, انکار لسانی یا قلبی ہو, وہ زبانی ہو یا قلبی ہو, نیک کاموں کا امر کرنے والا, بری باتوں سے منع کرنے والا, کسی چیز کو بے پہچان کر دینا, مطلب کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں جو دین میں نہیں ہے, بالکل بیگانہ ہو جانا, کسی چیز کو معروف بنانا, کسی کو عملاً کسی کام سے روکنا, کسی معاملے کا دشوار ہونا, یہ سارے لفظ جو ہے منکر میں آ جاتے ہیں. اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہاں کہاں پہ کر رہے ہیں کہ کتنے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے استعمال کیے ہیں. لبئس با حمزہ اینڈ سین سختی اور ناگواری کے لیے آتا ہے, زیادہ تر جو فقر و فاقہ اس کے لیے آتا ہے. لڑائی کی سختی, بہادر اور مضبوط ہونا, غمگین اور رنجیدہ رہنے کے عادی نہ بنو, اس کے لیے آتا ہے. اور تکبر کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے لبئس المصیر جب ہم کہتے ہیں. یا فعالون فا عین اینڈ لام ہے کہ اثر اندازی, عدم سے وجود میں لانا, عمل, ان چیزوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر مسلم کی حدیث ہے 4800 ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قریب ہے کہ تم پر امیر مقرر ہوں, تم ان کے اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے کام بھی, پھر جو کوئی برے کام کو پہچان لے وہ بری ہوا, یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا, اور اگر اس کو روک کے ہاتھ یا زبان یا دل سے, اور جس نے برے کام کو برا جانا وہ بھی بچ گیا, لیکن جو راضی ہوا برے کام سے اور پیروی کی ان کی اتباع کی وہ تباہ ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم ایسے امیروں سے لڑائی نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, جب تک وہ نماز پڑھا کریں, اور نماز بھی چھوڑ دیں تو ان کو مارو اور امارت سے موقوف کر دو. سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے, کتنی بڑی وعید بتائی جا رہی ہے کہ جو تو برائی کو دیکھے اور اس برائی کو برا سمجھے, اس کو پہچان لیا ہے, اس کو برا کرے اور ہاتھ سے, دل سے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرے, اور اگر وہ اس کی کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں برا کام کو برا جان لینا ہی یہ کافی, تب بھی وہ بچ جائے گا, لیکن اس کے باوجود اگر وہ حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ کیا پھر ہم ان لوگوں کو جو ہے بالکل ہی ہم ان سے لڑائی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں, جب تک کہ وہ نماز پڑھا کریں, یا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت کرو, کوشش کرو, ان کو روکو, ان کو بتاؤ یہ کام صحیح نہیں ہے. اور نماز اگر چھوڑ دیتے ہیں بالکل نماز, اچھا یہ جو کام کرنے والی ہے نا, ہم دیکھیں ابھی شادیوں کی بات کر رہے تھے نا, اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں نیچے گانے چل رہے ہیں کہ ان میں نمازی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کروانے والے ہوتے ہیں ان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمازی ہوں, ورنہ اس ٹائم پہ وہ چیز کو نہ کرے. اور اگر نمازی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایسے نمازی ہیں کہ جن کی نعوذ باللہ نمازوں میں کوئی اثر ہی نہیں ہے, ورنہ نماز انسان پڑھنے والا ہو اور خشوع کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کے پڑھنے والا ہو تو نماز ان کو بری چیزوں سے روکتی ہے. پھر کیا ہے کہ ترک نہی عن منکر کا انجام کیا ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا انسان مستحق ٹھہرایا جاتا ہے یا قوم مستحق ٹھہرائی جاتی ہے, آپس کی عداوت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور دعاؤں کا رد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. پھر ہم نے آیت 79 سے کیا سیکھا کہ برائی کو نہ روکنا گناہ گاروں کے ساتھ دینے کے برابر ہے,
کہ کہہ دینا انف نہیں ہے، اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے. گناہوں کو نظر انداز کرنا گناہوں کو بڑھاتا ہے، کہ اگر آج میں اس کو شے دے دوں گی تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس میں بڑھتے چلا جائے گا، وہ رکے گا نہیں کہیں پہ. اس کی وجہ سے ساری قوم عذاب کیا مستحق ہو جائے گی. وہ ہم نے پڑھا بھی، جیسے سبت کا واقعہ بھی آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بھی، وہ جن کو خنزیر بنا دیا گیا ان کو. جب پھر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہنا ہے، اپنی ذات کی بجائے اللہ کے دین کی فکر کرنی ہے، کہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کو آگے لے کے چلنا ہے. اب آگے کیا ہے کہ آیت نمبر 80 میں مشرکین سے دلی دوستی اور ان کی پیروی دین سے دوری کا سبب. اچھا، ان کو جو دوست بناتے ہیں تو وہ دوست بھی تمہارے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم یہ کام کرتے ہو. اب کیا ہے کہ آیت نمبر 80 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ ان سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں. ان کا کفر جو کیا تھا کہ مکہ سے، کفار مکہ سے دوستی انہوں نے رکھا ہوا ہے، مگر اللہ کے دین، اللہ کا اسلام لانے والوں کے ساتھ یہ نفرت رکھتے ہیں. مدینے کے یہودیوں میں کعب بن اشرف جو کہ سخت مسلمانوں کا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بہت بڑا وہ تاجر بھی تھا. اس کا رویہ ہمارے سامنے آتا تھا کس طرح تھا، وہ سامنے کچھ اور تھا، پیچھے کچھ اور تھا. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی. پھر آگے کیا کہہ دیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے. کیا؟ آخرت کے لیے. آگے انہوں نے کیا بھیجا؟ آخرت کے لیے. اور وہ بری چیز ہے. کیا بری چیز ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا. انہوں نے حق کو ترک کر دیا، انہوں نے باطل کی حمایت کی، تو اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب نازل ہوا. وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس سزا میں رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعل منہم، یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے کہ وہ ابدی جہنمی بنیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. یہ ان لوگوں نے خود دوزخ میں رہنے کو پسند فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو انہوں نے توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور کیا کہ دین اسلام سے انہوں نے دشمنی کی، کہ اسلام دشمنی کا ساتھ انہوں نے دیا ہے، اور کیا ان سے دوستی کی. اس چیز سے منع یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام دشمنی کا ساتھ نہیں دینا. جو اسلام کا دشمن ہے وہ آپ کا کتنا بھی خیر خواہ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دوست نہیں ہے. اور پھر دوستی ان لوگوں سے نہیں کرنی. اچھا، یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ آپ نوعیت یہ سمجھے کہ جو دین سے ہٹا دینے والی چیز ہے، دین سے ہٹا دینے والی دوستی ہے، ان سے منع کیا گیا ہے. فار ایگزامپل کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے، وہ اچھے کام کرنے والا ہو، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. وہ کسی چیریٹی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی کاز اچھی ہے، دوسروں کو فائدہ وہ دے رہا ہے، دین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو آپ کرو، آپ اس کی مدد کرو. لیکن جو دوستی آپ کو آپ کے دین کو پر خطرہ بن جائے، آپ کو آپ کے دین کی ریچول کرنے سے منع کرے، آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور لے کے جائے، اس دوستی سے رکنا ہے. اگر دیکھا جائے کہ کیا ہم پھر اگر وہ چیریٹی ورک کر رہا ہے کوئی غیر مسلم، نان مسلم، تو ہم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وہ ملتا ہے، معاہدہ حلف الفضول جو ہوا تھا، ہے نا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کہا تھا کہ اگر مجھے ایسے موقع ملتے رہیں تو میں اس طرح کرتا رہوں گا. اور پھر حجر اسود کا جو واقعہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا تھا. تو یہ ساری مثالیں ہمارے لیے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جس میں خیر ہو، جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، جس میں دین کا فائدہ ہو، وہ آپ دوستی کریں. جہاں سے آپ کو یہ لگے کہ میرے بچوں پہ، میرے دین پہ اثر آ رہا ہے، میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، مجھے ایسی دوستی، ایسی صحبت سے دور ہٹ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. پھر ہم لوگوں نے آیت 80 سے کیا سیکھا؟ تارا، را حمزہ، یا ہم یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی مرئی چیز کا ادراک کرنا، غلبہ ظن کی بنا پر کسی معاملے کو جو کہ متضاد ہو اس سے پہلو تہی کر لینا، گمان کرنا، کسی چیز پر غور و فکر کرنا،
علامت جو دیکھنے کے لیے نصب کی گئی ہو اس کے لیے آتا ہے۔ پھر یتولون واو لام یا ہے کہ وہ دو یا دو چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی چیز جو ہے وہ نہ آئے، کسی کام کا متولی ہونا۔ مومن کو ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر پیٹ پھیرنا، ترک قرب اس کے لیے بھی آتا ہے، غلام کو آزاد کروانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور پڑوسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدمت قاف دال میم سے ہے کہ انسان کا پاؤں، قدیم اسی سے ہے کسی چیز کا زمانہ ماضی میں موجود ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسماء الحسنہ کے لیے آتا ہے، کھجور کی پرانی شاخ کے لیے آتا ہے، وہ اعمال جو پہلے کر چکے ان کے لیے آتا ہے، دیر سے آگے بڑھنے والوں کے لیے یہ لفظ جو ہے قدمت لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ روٹ ورڈ۔ اور خالدون خا لام دال سے ہے کہ کسی چیز کے فساد کے عارضہ سے پاک ہونا، اصل حالت میں قائم رہنا، عرصہ دراز تک رہنا، اور بالی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کا باقی رہنا اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں کیا ہے کہ جہود کا اہل کتاب ہو کر مشرکین سے دوستی کرنا، یہ دوستیاں ان کے اپنے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی ان سے ناراضگی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر دائمی عذاب کا جو سبب ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیوں ڈالا تھا۔ پھر کیا کہ کفار کی حمایت میں مسلمانوں کی دشمنی کیا ہے کہ دائمی جہنم، ہمیشہ کا جہنم ان کے لیے ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو وہ مول لیتے ہیں۔ اس آیت سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کافرانہ انداز اور اطوار سے ہر ممکن طریقے سے بچنا ہے، رسموں کے نام پر کفر میں شامل نہیں ہونا، کلچر کے نام پر مشرکانہ عقائد نہیں اپنانے، ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے باہر کی دوستیاں حدود سے باہر لی جاتی ہیں، کیسے وہ باہر لی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے، یعنی کہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، مگر صحیح ایمان ان کا نہیں ہے، کیوں؟ ان کے عقیدے ہی خراب ہیں۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو آپ کا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دین میں ان لوگوں نے کفر اور شرک کی رسومات کو داخل کر لیا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، برے لوگوں کی برائی سے جو ان کو وہ جو اچھی لگتی ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا اچھا لگتا ہے۔ مجوسیوں کو دیکھ لیں، صابیوں کو دیکھ لیں، یونانیوں کو دیکھ لیں، مصریوں کو دیکھ لیں، ان کے کفر اور شرک کی باتیں یہ ان کو سکھائی جا رہی ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، فالگیری ویسی ہو رہی ہے، جادو ٹونے ہو رہے ہیں، ان پہ یقین کیا جا رہا ہے، رسومات جو ہیں جو کہ باطلہ ہے، دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپنی رسم و رواج کی بنا پر دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہی ہے، اور اس پہ پھر اگر کوئی سمجھاتا ہے تو پھر کیا حیرت کا جو ہے رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا اگر یہ صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے وہ نبی ہی، تو یہ نبی کو بھی مانتے، نبی کی بھی مانتے، نبی کو بھی سنتے، اور پھر اس چیز پر بھی ایمان لاتے وما انزل الیہ، کہ جن کے قرآن پر جو اللہ نبی کی طرف اتاری گئی کیا قرآن، متخذوہم اولیاء، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ایک سچا مومن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کا دوست نہیں ہوتا، وہ کافروں کا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تو کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے، سارے نہیں، اکثریت، ان میں بہت کم لوگ جو ہیں باصلاحیت ہیں جو ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ یہاں پہ فاسقون کا لفظ استعمال ہوا فسق کے لیے کہ اطاعت کی حد سے نکل جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کبھی بھی
دین سے دور نہیں جاتے. جو نہیں ایمان لاتے تو کیا ہے، وہ فسق کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں. فسق کے معنی یہاں پہ کفر میں آ گئے ہیں، انکار میں آ گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس سے وہ نکل رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے باہر جا رہے ہیں، ملت سے باہر نکل رہے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے گرد و نواح میں کہتے ہیں کہ 10 بڑے یہودی تھے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ یہ 10 آدمی ایمان لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور ان میں سے صرف کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے، اور عدی بن حاتم تائی اور تمیم داری، یہ ان کے لیے آتا ہے کہ یہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور یہ ایمان لے آئے تھے، اور باقی جو تھے وہ انہوں نے انکار کیا تھا. کہ سیکھنے کی چیز اس میں کیا ہے کہ کافروں سے ایسی دوستی جو دین کی خلاف جاتی ہو، یا کافروں سے ایسا تعاون جو دین کے خلاف جاتا ہو، یہ ایمان کے منافی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پہ ایمان ہو، یہاں پہ اللہ کو ماننے کی ہم دعوے کر رہے ہوں، یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہماری دوستیاں ایسی ہوں کہ جو ہمیں دین سے دور لے جانے والے لوگوں کے ساتھ ہم اس کی دوستیاں رکھیں، ہم کافروں کے دوست بن کر رہے. نون ضلع نون زا لام سے ہے کہ نزول کے لیے آتا ہے کہ بلند جگہ سے نیچے اترنا، اور نزل فی مکانی ذا کہ کسی جگہ پر ٹھہرنا، اور نزولہ کا لفظ جو آتا ہے افعال یعنی کہ اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اتخذوہم حمزہ خوا اور ذا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا. قیدی کے لیے بھی آتا ہے، وہ شخص جو اشوب چشم میں مبتلا ہو اس کے لیے آتا ہے. وہ زمین جسے کوئی شخص اپنے لیے خاص کر لے اس کے لیے آتا ہے. جمع کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر کثیرن، کاف سا اور را کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے کہ کثرت اور قلت اس کے لیے آتا ہے. مالدار آدمی کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے سے مال اور دولت اور عزت میں بڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے آتا ہے. کوثر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، اور سخی آدمی کو بھی کوثر کہا جاتا ہے. پھر فاسقون جو ہے فا سین این قاف سے ہے کہ فطرت کے خلاف ورزی کرنا، نافرمانیاں کرنا، کفر کرنا، ناشکری کرنا، کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا، اس کے لیے بھی جو ہے فسق لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آیت 81 تفسیر کے نکات کیا ہیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پر لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام مخالفت میں مشرکوں سے دوستی کرنا، اور اسلام اہل کتاب کی ایمان جیسی نعمت سے محرومی، یہ تفسیری نکات ہمیں ملتے ہیں. پھر یہ کہ کافروں سے دوستی کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہ لانا، یہ وجہ بنتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان نہ لانا، یہ کافروں سے دوستی کی بڑی وجہ بنتی ہے. پھر قرآن پر اس کے صحیح معنوں میں اس پر ایمان نہ لانا، اس کو سمجھنا نہ، عمل نہ کرنا، تو یہ جو ہے باعث بنتا ہے قرآن دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے کا. اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ غیر مسلموں سے دلی دوستی نہیں کرنی، غلط عقائد کے لوگوں سے تعلقات استوار نہ کیے جائیں، ایسی دوستیاں عقائد کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں. آج ہم پھر دیکھ لیں ہمارے اوپر ریفلیکشن جو ہے وہ کیا ہے. آیت 81 سے کہ ہم نے کیا سیکھا کہ غیر مسلموں سے دلی دوستی نہیں ہم نے کرنی، غلط عقائد کے لوگوں سے تعلقات استوار ہم نے نہیں کرنے، اور ایسی دوستیاں جو کہ ہمارے عقائد میں بگاڑ کا سبب بنے ان سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. آیت 82 میں کیا ہے کہ ایمان والوں کے قریبی جو دوست ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دشمن کیسے ہوتے ہیں نا. پھر اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ مومنوں کے حق میں شدید ترین عداوت رکھنے والے تم یہود کو پاؤ گے. جہاں پہ لفظ جو استعمال ہے لا تجدن، پہلے تو لام تاکید کا، پھر نون تاکید کا، نون مشدد آ رہی ہے، تاکید کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے کہ مومنوں کے حق میں یہ شدید ترین عداوت رکھتے ہیں، شدید دشمنی رکھتے ہیں. یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے زمانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح رویے اختیار کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیسے رویہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر انہوں نے ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے. اور یہاں پہ جو لفظ آتا ہے نا عداوت کا کیا اپوزٹ کیا ہے؟ ولایت ہوتی ہے. اگر عداوت ہے تو ولایت دوستی کو کہتی ہے. تو اگر ان کا دوست ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ وہ کرتے. سازشیں کی، اندرونی بھی اور ظاہری بھی. والذین اشرکوا، اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف ایسی جو ہے پیش قدمیاں وہ کرتے رہے ہیں. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مشرکین کی عداوت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، وہ سب کے سامنے تھی کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر ان لوگوں کو انہوں نے مجبور کر دیا. پھر اہل اسلام کو کہتے ہیں نا کہ 2 دفعہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا. پھر وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے مشکلیں کھڑی کی. پھر مدینہ کی طرف جب انہوں نے ہجرت کیا تو وہاں ان لوگوں نے ان کو چین سے نہیں رہنے دیا. کہ پھر صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، جب وہ واقعہ آیا تو مشرکین نے اسلام کی دشمنی کو کیسے وہاں پہ جا کے انہوں نے نبھایا کہ ہر چیز. اور آخر میں جب فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کو جا کے کہیں سکون ملا کہ اتنی یہ مسلمانوں کے دل میں ان کے خنس ہے، جس کو کہتے ہیں نا، اتنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دشمنی ہے کہ بظاہر جو مرضی ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر سے یہ بہت مسلمانوں کے دشمن ہیں. پھر آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، البتہ پائیں گے آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. کہ نصارہ اتنے برے نہیں ہیں. جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنی دعوت میں مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہیں، ان کے دلوں میں زیادہ حسد پایا جاتا ہے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اب جو ہے نصارہ کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. نصارہ کے جس گروہ کی تعریف یہاں پہ کی جا رہی ہے نا، وہ حبشہ کا وہ وفد ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آیا. جب مدینہ آیا تو اس وقت میں 70 آدمی تھے جن میں درویش اور عالم بھی موجود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی، اور ایمان تو پہلے ہی وہ قبول کر چکے تھے. اور جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا تو حقانیت کی پہچان کی وجہ سے وہ رو پڑے. ٹھیک ہے، ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں آپ تجلیات نبوت کو پڑھے نا، ہجرت حبشہ کا یہاں پہ ذکر آتا ہے. میرے خیال میں پیج 97 ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے پاس بک ہے اس سے اگر آپ خود اس چیز کو پڑھ لیں گے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں زیادہ واضح سمجھ آ جائے گی. ان کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، البتہ پائیں گے آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور پھر حبشہ کا یہی وہ خاص گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف فرمائی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانَ، اور یہ اس وجہ سے کہ اس وفد میں کچھ عالم لوگ بھی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، وہ ترک دنیا نہیں کرنے والے تھے. ان میں یہودیوں کی نسبت جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ نصارہ میں پھر بھی صاحب علم لوگ جو تھے نا مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کونا رکھتے تھے. ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی، ان کے اندر اچھی صفات پائی جاتی تھی، وہ بھی اتنے برے نہیں تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اندر اکڑ بھی نہیں تھی جیسے یہودیوں کے اندر اکڑ تھی، جیسے مشرکین کے اندر اکڑ تھی. یہ نصارہ جو تھے وہ اچھے لوگ تھے، برخلاف ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، انکساری پائی جاتی تھی. مولانا اشرف تھانوی جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں جن نصارہ کی مدح بیان کی گئی ہے وہ یہی گروہ تھا. ان کی تعریف کی گئی. تمام نصارہ ایسے نہیں تھے، ان میں سے چند تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے. اس وقت کے بعد نجاشی والی حبشہ نے ایک دوسرا وفد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں 80 یا 130 آدمی تھے، جن میں نجاشی کا بیٹا بھی شامل تھا. مگر اللہ کی قدرت، راستے میں بحری سفر کے دوران یہ پورا قافلہ طوفان کی زد ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا. یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا. کہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے، یہاں پہ یہ لفظ آ رہا ہے نا کس سین، کہ کس کاف سین سین کس سے ہے، کہ کس کہتے ہیں عالم کو، کسی چیز کو تلاش کرنا، خاص طور پر کہتے ہیں کہ رات کے حصے میں تلاش کرنا. یعنی کہ صبح کا اٹھنا،
اس میں تہجد پڑھنا، تہجد کے وقت کا اٹھنا، اٹھ کے وہاں پہ اس وقت قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس چیز کی طرف کہا جا رہا ہے کہ علم جو ہے، علم کی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ روحبہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا کہ علم والے، جو علم والے ہوتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ خشیت آ جاتی ہے تو انسان جو ہے اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے۔ ایسا علم جس میں انسان کے اندر خشیت نہ آئے، اللہ کی پہچان نہ ہو، تو وہ علم ہی ہوتا ہے، وہ عمل میں نہیں ڈرتا۔ اور خشیت بھی، کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہے جب تک اس کے اندر خشیت نہیں آئے گی، اور جب اللہ کا خوف نہ ہوگا۔ عالم ہونا، عابد ہونا، زاہد ہونا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب انسان کے اندر اس کی خشیت اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تو وہ اس عابد کو، اس عالم کو، اس زاہد کو اور ہی درجے پہ لے جاتا ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس علم تھا، وہ علم والے تھے، تو وہ عاجز تھے، ان کے اندر اللہ کی خشیت تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ علم، امر اور اللہ کا خوف، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، جب علم آ جاتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کی خشیت آنی چاہیے، اللہ کی خشیت آتی ہے تو وہ عمل میں ڈل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا انسان کے اندر وہ خوف آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو، تو وہ عمل میں اس کو ڈالنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا نا نجاشی کے حوالے سے، میں آپ کے سامنے وہ تقریباً وہ واقعہ ایز اٹ از پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ اپنی طرف سے خود پڑھیے گا انشاءاللہ تھوڑا سا، تاکہ آپ کی اس آیت کا جو ہے کانسیپٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ مسلمان ہجرت حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کر چکے تھے، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور وہاں کا بادشاہ جو نجاشی اپنے دیگر رفقا کے ہمراہ ایمان لے آیا۔ جب مکے کے مسلمانوں کو کافروں نے بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ نجاشی عیسائی مذہب رکھتا تھا اور کیسر رومی کے تحت تھا۔ جب مسلمانوں کا دوسرا گروہ حبشہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب کفار مکہ کو علم ہوا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی ہے تو انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ اسے اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ مسلمانوں کو پناہ نہ دے۔ وفد کے ارکان نے نجاشی کو ورگلانے کی پوری کوشش کی۔ انہوں لوگوں نے مختلف حربے استعمال کیے جہاں تک کہ اس کے کان بھرنے کی کوشش کی۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں اور انہیں غلام کہتے ہیں، نیز یہ کہ مسلمان عیسائی مذہب کے سخت مخالف ہیں۔ نجاشی پر اس بات کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا، تاہم اس نے مسلمانوں کو طلب کر کے ان کے دین اور عقائد کے متعلق دریافت کیا۔ اس کے جواب میں قائد و وفد حضرت جعفر بن طیار تھے، دربار نجاشی میں پر کہتے ہیں تقریر کی، وہاں پہ وہ کہ تاریخ میں محفوظ بھی ہے ان کی جو تقریر اس وقت انہوں نے کی۔ آپ نے کہا، بادشاہ، ہم ایک سخت جاہل قوم تھے، خود ساختہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور بے رحمی ہماری معاشرت کا جز بن چکی تھی۔ ہم نے ہمسائے کے حقوق سے واقف نہ تھے اور نہ اخوت اور ہمدردی سے واقف سے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمائے جس کی حسب اور نسب سے ہم واقف تھے اور جس کی عفت اور پاک دامی ہمارے سامنے تھی۔ اس نے ہماری جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کی۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، حلال اور حرام میں تمیز سیکھی۔ یہ ہمارا جرم ہے جس کی پاداش میں ہمیں آپ کے ملک یمین میں پناہ لینا پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمیں اپنے ملک سے نکال دیا ہے، مکہ سے نکال دیا، اور اب حبشہ میں بھی رہنے نہیں دے رہے۔ تو جب یہ پتہ چلا، شاہ جو حبش تھا اس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے قریش کے وفد کو بتا دیا کہ وہ ایسے نیکوکار لوگوں کو واپس کر کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننا چاہتا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ سے پوچھا کہ جو کلام تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کو سن کر نجاشی اور اس کے دربار کے علماء آبدیدہ ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور نجاشی نے کہا، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے بلکہ اسی قسم کی بات کہتے ہیں جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ سورہ مریم میں صاف طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔
بہرحال نجاشی نے پھر ان لوگوں کو ان کی بات سنی اور ان کو جو ہے اپنے پاس امن سے رہنے کے لیے جو ہے جگہ ان کو جو ہے وہ نصیب فرمائی، اور وہ وہاں پہ وہاں پہ رہے جب تک ان لوگوں کو تھا کہ وہ وہاں پہ رہیں۔ ہمارے لیے یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دیتا ہے، جس کو اپنی قربت دے دیتا ہے، اس کے اندر جو عمل آ جاتا ہے، اور جس کے پاس علم ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے وہ اس کے اندر عمل نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جو بھی کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راہیں اور راستے کھول دیتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ لفظی وضاحت میں کیا آتا ہے کہ لا تاجدن، واو جیم دال وجد سے ہے کہ کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کا علم حاصل کرنا، غصہ اور ناراضگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مالداری اور فراغی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دولت مندی اور غنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہموار زمین کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اشرکو شین را اور کاف سے ہے کہ دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، کہ دو چیزوں کو آپس میں باہم ملا دینا، شریک ہونا، ساجی ہونا، دین میں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دنیا کے پھندے میں پھنس جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَرُهْبَانَ، راہبا رہب سے ہے کہ ایسا خوف جس میں احتیاط اور اضطراب پایا جائے، گھبراہٹ کے لیے آتا ہے، آستین کے لیے آتا ہے، استراحب کے لیے آتا ہے، وحشت زدہ کرنا کے لیے آتا ہے، رہبانیت کے لیے آتا ہے، لذت دنیا کو چھوڑ دینے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور کیا ہے رہب لاغر اور اونٹنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیا یستکبرون، کاف با را سے ہے کہ تعداد اور اجسام میں کسی کے مقابلے کبیر ہونا، بڑھاپا کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑائی بلحاظ مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے جو گناہ ہیں جن کی سزا جو بڑی ہوتی ہے، سخت سزا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر تفسیر کے نکات میں کیا آتا ہے کہ جہود اور مشرکین کی اہل ایمان سے شدید عداوت، جہود اور مشرکین کے حق کے مخالفت اور تکبر میں اسلام دشمنی، نصارہ کے کردار کی 3 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، عالم تھے وہ، مشائخ تھے اور ان میں تکبر نہیں تھا، اور اہل کتاب میں بہترین ساتھی جو ہیں وہ کیا ہے، نصارہ ہے، جو کہ بہترین ساتھی ہیں۔ پھر آیت نمبر 82 میں مشرکین یہود اور نصارہ کے رویوں کی بات کی گئی کہ یہود جو ہوتے ہیں مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں، مشرک جو ہوتے ہیں وہ بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں، نصارہ جو ہے دوستی کے قریب تر ہیں، کہ یہ تینوں کا جو موازنہ کیا گیا، یہود اور مشرک جو ہے وہ بہت سخت ہیں لیکن نصارہ جو ہے وہ دوستی کے قریب تر ہیں۔ اور اس کی پھر وہ مثال دے دی گئی جو کہ نجاشی کا رویہ تھا اور پھر وہ بعد میں اسلام لے کے آیا۔ ہم نے کیا سیکھا کہ غیر مسلموں میں نصارہ مسلمانوں کے لیے نرم کوشاں رکھتے ہیں، ضرورت کے تحت نصارہ سے دوستی کی جا سکتی ہے، تکبر تمام نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، تکبر سے بچنا چاہیے، نرمی اور عفو درگزر کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم نرمی اور عفو درگزر کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پھر آگے کیا ہے کہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جس وقت وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اتاری گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو وفد تھا، وفد کے ارکان جو تھے ان کے سامنے جب سین پڑی گئی ان کی آنکھیں جو ہیں کیسے نم ہوگی۔ پھر حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر کبھی جو ہے دوزخ کی آگ جو ہے ان پر حرام ہوگی، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی آنکھوں والے کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اونٹنی کا دودھ اس کے تھنوں میں واپس آ جائے، جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، اسی طرح یعنی کہ آنکھوں کا رونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا وہ انسان۔ اللہ کے خوف سے آبدیدہ ہو جانا اللہ کے نبیوں کی صفت رہی ہے۔ کہ پچھلے ویک ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے وہ اونٹ نہ نکل جائیں۔
وہ امپاسبل تھا. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب دودھ جو تھن سے نکل آتا ہے واپس نہیں جاتا، وہ امپاسبل ہے. اسی طرح جو آنکھ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر دوزخ جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، وہ اس میں وہ آنکھ جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گی. فرمایا اللہ کا کلام سن کر آپ دیدہ ہو جانا اس وجہ سے تھا مما عرفو، کیوں انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. مما عرفو من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. یہ جو وفد تھا، یہ جو ارکان جو آئے تھے، سچا کلام سن کر روئے تھے، اللہ کا کلام سن کے روئے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور یہود اور مشرکین اسی چیز کا انکار کرتے تھے. انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھ لے تو گواہی دینے والوں میں سے. یہ جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں لکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی کی امت کے ہم لوگ ہیں جو اپنے نبی کے حق میں گواہی دیں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خطاب کر کے کیا کہا تھا کہ قیامت کے دن میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دی تھی، آپ نے اس امانت کو پورا کر دیا، ہم تک پہنچا دیا، حق اور رسالت کا حق ادا کر دیا. اگر یہ حق کو جان کر، حق کو پہچان کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہم نہیں روئے، اپنے آپ کا جائزہ لیں. کب آخری بار میری آنکھوں سے آنسو آئے؟ کب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنا اور میری آنکھیں جو ہیں آبدیدہ ہوئی، ان سے آنسو بہے؟ ہو سکتا ہے کہ دفعہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور کئی دفعہ ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے، ہماری فیلنگ ایسی ہوتی ہے، حالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ بغیر کوئی وجہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ بغیر وجہ سے آیت کو پڑھ کے اس چیز کو فیل کر کے کب آخری دفعہ میری آنکھوں سے آنسو آئے تھے. اپنے آپ کو یہاں پہ انالائز کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں. کیا ہم یہود اور نصارہ کی طرح، ہم یہود اور مشرکین کی طرح ہیں، یا ہم نصارہ کی طرح ہیں؟ تفسیری نکات سے کیا آتا ہے کہ ہجرت حبشہ اور نجاشی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. نجاشی کا حق کو پہچاننا آتا ہے، نجاشی کا نرم دلی اور انصاف سے فیصلہ کرنا آتا ہے، کہ اس نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی، اس کا دل نرم تھا، اس کے اندر خدا کا خوف تھا. بے شک وہ اسلام نہیں لے کے آیا تھا، بعد میں لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی بعد میں پڑھائی کہ جب پتہ چلا. ظاہر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ظاہر تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ کہتے نہیں، لیکن بہرحال یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا تھا. پھر قرآن سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو کا بہن نکلنا، کہ وہ حق کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. پھر حق کی علامت کیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ جب انسان کو حق کی سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان کو اللہ کی بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان حق کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، لفظی وضاحت اس میں کیا ہے کہ سماع، قوت سماع کو کہتے ہیں، کان میں ایک جو ہے سماعت اس کا نام ہے، آوازوں کا ادراک ہو جانا اس کے لیے آتا ہے. عین یا نون سے ہے کہ آنکھ، سامنے کو کہتے ہیں، عون کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ جاسوسی کے لیے ہوتا ہے استعمال، سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی کا چشمہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر تفید جو ہے فا یا ضاد کہ پانی کا اچھل کر نکلنا، برتن کو لبے لباب بھر دینا، مطلب کہ اوپر تک بھر دینا، اوپر سے گرانا یا گرنا. بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کے بہاؤ کو جب دیکھتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فیاض یعنی کہ سخی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام پھیلی ہوئی بات اس کے لیے ہوتا ہے. کثیر الجماع کا اکٹھا لٹا دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الدمع جو لفظ ہے دال میم عین عین کہ طغیانی اور سرکشی کے لیے آتا ہے، نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، بے حد سرکش ہونا اس کے لیے آتا ہے، طوفان کے لیے آتا ہے. الطاغوت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا پرستش کی جائے وہ اس کے لیے جو لفظ دمع لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر عرفو عین اور عافا کہ کسی کے سامنے آنا اور اسے پا لینا، کسی چیز کا
حس اور بصیرت سے ادراک کر لینا، اور قیامت کا دن اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سخاوت اور بخشش کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو پا لینا، کان لگا کر سننا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے کہ حق کو پہچان کر وہ مان جاتے ہیں، قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ سے قبولیت کی دعائیں وہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان ہوگی، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اس کو ہم سے قبول فرما لے. ہم نے سیکھا کیا ہے آیت 83 سے کہ قرآن کو پورے دھیان سے سننا ایمان کو جو ہے بڑھانے کا سبب بنتا ہے. حق کو پہچان کر مان لینا چاہیے، اور معاملات میں دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کی سن کے اس کا فیصلہ دے دینا چاہیے، بلکہ دونوں کی بات کو سننا چاہیے، پھر فیصلہ دینا چاہیے، اور انصاف سے کام لینا چاہیے. آیت 84 کہ نیک لوگوں کی رفاقت جو ہے اس کی ذکر ہے یہاں پہ کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، کہ جس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو آئی ہے ہمارے پاس حق سے. کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان ہماری طرح اللہ کی طرف سے جو یہ آ رہی ہے یہ حق ہے. ایسا کرنے میں اب کوئی چیز ہمیں مانے نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ اور ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ پس دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ ان چیزوں کا جو انہوں نے کی. یعنی کہ ان کی طرف سے اعتراض حق جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کر لیا جنت تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ان کو دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور لوگ جو ہیں اللہ کی بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے. وہ عارضی بہشت نہیں ہوگی بلکہ ہمیشگی کی ہوگی. کیسے؟ خالدون فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کرنے والے ہیں. جو شخص اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، جو حق کو پہچان جاتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. آیت 84 اور 85 سے ہمیں کیا سمجھ لگتی ہے کہ اگر ہم لوگ جانے جانے میں کوئی برا کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اچھا کرنا شروع کریں. جب ہم اچھا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پھر جواب کیا آتا ہے کہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اس کو بدلہ دیتا ہوں، اور بدلے میں وہ جنتیں ملتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو مان کر اس کی تصدیق کر دی. حق کو مان کر انہوں نے مان لیا، پہچان لیا، اور اس کا اعتراف بھی کر لیا. اس پہ ڈٹے نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہم غلط تھے، ہم نے اللہ کے حق کو مان لیا. تو اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ جو الفاظ ہیں آیت 84 کے قاف حق کہتے ہیں طباقت اور موافقت کو، کہ آپس میں موافقت ہو جانا. وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ایجاد کرے، ہر وہ چیز جو متضاد حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہو. کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ وہ نفس واقع میں ہے، کہ واقعی وہ نفس میں ہے، اس چیز کا اعتقاد رکھنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَنَطْمَعُ، کہ طا میم اینڈ عین ہے اس کا روٹ ورڈ، کہ کسی چیز کی طرف خواہش کے ساتھ مائل ہونا، امید کے ساتھ، آرزو کے ساتھ یہ لفظ آرزو رکھنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر الصالحین، صاد لام ہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. فساد کا متضاد ہے یہ، درست کے لیے، با ترتیب کے لیے، صالح علیہ السلام کے لیے، ان کا نام بھی صالح تھا، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ حق آنے کے بعد ایمان لانا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا
اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھنے کی تما جو ہے وہ کرنا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں جب انسان کے اندر حق آ جاتا ہے نا، وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ خود اس چیز اللہ کی طرف اس کی امید بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وہ تما بھی کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی پھر کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کو میں شامل فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1320 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حبش کے ایک مرد صالح یعنی کہ نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیا پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ہم صف باندھے کھڑے تھے. ابو زبیر نے جابر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا کہ میں دوسری صف میں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ نجاشی مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ حدیث یہ والی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو بہترین علم ہے وہ لینے والوں میں شامل کریں. وہ اس کا فعل تھا، وہ ایمان لے کے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے ثانیہ فرمائے گی، اور نہیں لے کے آیا تھا تو اس کا اپنا فعل تھا. بہرحال اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو پناہ دی، مسلمانوں کے حق میں اس نے فیصلہ کیا جب قرآن اس کے سامنے سنایا گیا. آج کل ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل پہ اس چیز نے اثر کیا. پھر کیا ہے کہ صالح لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ اللہ وہ حق بات کو فوراً مان جاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھنے والے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ مایوسی والی باتیں نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہماری دعاؤں کو قبول اللہ تعالیٰ کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ نہیں، وہ اللہ پہ اچھے کی امید رکھتے ہیں. امید رکھنے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. حق بات سن کر مان لینا چاہیے کہ اس پہ پھر اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، اس پہ تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جھک جانا چاہیے کہ وہ میرے رب کی بات ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو میں اس کو مان لیتی ہوں. پھر تعصب میں نہیں آنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صحبت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس سے مستفید نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان لوگوں سے جو ہے گناہوں کے اعتراف کی جو توفیق ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے ان سے. آگے کیا ہے وہی آیت کہ اللہ تعالیٰ جو مان لیتے ہیں اس چیز کو، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو اس کا اجر دیتے ہیں. آیت 85 میں ان کے جو روٹ ورڈ ہیں ان کو پہلے ہم کر لیتے ہیں. فَأَثَابَهُمْ صَادٌ وَأَوْبَا صَوْب، کہ کسی چیز کو اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دینا، غور و فکر سے جو حالت میں مقدر اور مقصود ہو اس تک پہنچ جانا. پھر کیا ہے کہ کنویں کے منہ پر پانی پلانے کی جگہ اس کو بھی جو ہے صوب کہا جاتا ہے. اور ثوابہ کا لفظ خیر و شر دونوں قسم کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تجری جیم یا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تیزی سے چلنا، بہنا، کشتی کا چلنا، عادت جس پر انسان چلے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وکیل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر خالدین خال لام اندال ہے کہ کسی چیز کے فساد کے عارضے سے پاک ہونا، اصلی حالت پر قائم رہنا، عرصہ دراز تک رہنا، اور بالی اور کسی چیز کا باقی رہنا، اس کے لیے بھی ہم یہاں لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. المحسنین حاسن نون سے ہے خوشکن پسندیدہ چیز، ہر نعمت جو وہ مسرت کا سبب بنے، فراغ دلی اور وسعت کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھی بھلی بات کے لیے ہوتا ہے، احسان عدل سے بڑھ کر چیز کا مل جانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پسندیدہ طریقے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر 85 آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں تفسیر سے کہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ کی جزا جو ہے وہ بہشت ہے، وہ جنت میں جائیں گے. انسان کا ایمانی قوت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے. جب وہ ایمان لے کے آتا ہے اور پکے یقین کے ساتھ لاتا ہے تو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور جنت میں سبب ہی نہیں بنتا بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. پھر جنت کے مستحق لوگ جو ہے وہ کون ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ وہ قائم رہتے ہیں، ڈاواڈول نہیں ہوتے کبھی ادھر اور کبھی ادھر.
اس آیت سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کلمہ حق کی تبلیغ کرنی ہے، حق کا کلمہ دوسروں تک پہنچانا ہے، زبان سے اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ نکالنی ہے، اور ایمان پر استقامت سے جمے رہنا ہے، اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا ہے، اللہ کی جو ہے رحمت سے محروم نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ اچھے کی امید رکھنی ہے۔ آگے جو ہے آیت 86 میں کفر کرنے والوں کی جو سزا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ کیا ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور اپنی ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، شریعت الہیہ جو تھی، اللہ کی جو شریعت تھی اس کو قبول نہیں کیا، ہمارے احکام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان کو بھی جھٹلایا، اللہ نے جو کتاب بھیجی اس کو بھی ان لوگوں نے جھٹایا، اس کا انکار کیا۔ اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعل منہم، اور یہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہم لا تجعل منہم، انکار کرنے والوں اور آیت الہی کو جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اے پروردگار اعظم ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جو کہ حق کو دیکھنے، سمجھنے، سننے کے بعد اس کا انکار کریں اور پھر اس سے کچھ حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے مغفرت فرمائے اور ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے اور اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے نصیب فرمایا۔ آگے جو ہے لفظ کفارہ لفظی وضاحت میں آتا ہے، کفارہ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کفر سے ہے کہ کسی چیز کو چھپانا، اس غلاف کو کہتے ہیں جو پھل کو اپنے گوشت میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شریعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، نبوت کے انکار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَكَذَّبُوا، کاف ذابا کے لفظ سے ہے، روٹ ورڈ سے جھوٹ بولنا، کسی کو جھٹلانا، تکذیب کرنا، ایسا کپڑا جس کے نقش و نگار مصنوعی ہوں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور اصحاب صحابہ سے ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، رفیق، دوست جو عام طور پر ساتھ رہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور الجحیم جیم حامیم سے ہے کہ آگ بھڑکنے کی شدت اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال غصے سے چہرہ بھج جانا، دوزخ پر دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیر کی آنکھیں جو کہ آگ کی طرح روشن ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر تفسیری آیات میں کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا آیات کو جھٹلانے کی سزا جو ہے اس کا مستحق بنتا ہے۔ جہنم میں لے جانے کی وجوہات کیا ہے کہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ کفر کا انکار ہے، کفر اور انکار ہے۔ دوسری وجہ جہنم میں لے جانے کی آیت کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے جو آیات جو قرآن نازل کیا اس کو نہ ماننا، اس کو جھٹلانا۔ پھر تیسری وجہ جہنم میں لے جانے کی کیا ہے کہ اچھے اعمال سے رکنا، اچھا انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جہنم جانے کی وجوہات کیا ہے کہ دوسروں کو اچھائیوں سے روک دینا، خود تو رکتا ہے ہی، دوسروں کو بھی اس چیز سے روک دیتا ہے کہ دوسرے بھی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ پھر کیا ہے کہ ہم نے سیکھا کیا کہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرنا، قول اور عمل سے کسی حکم کو نہیں جھٹلانا، کہ یہ نہ ہو کہ میری زبان کچھ اور کہہ رہی ہو میرا عمل کچھ اور کہہ رہا۔ پھر وہ پہلی جہاں سے آیات ہم نے شروع کی تھی انہی کے ساتھ اس کو لنک کر لیں، قول میرا کچھ اور ہے، عمل اور فعل جو ہے وہ میرا کچھ اور ہے، اور اللہ کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، جتنا میرے پاس ٹائم ہے، جتنا میں وقت دے سکتی ہوں، اپنا پورے طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکم ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہے اگر اپنا انپٹ دینا چاہیں آپ کو کیا سمجھ آئی انشاءاللہ تعالیٰ؟ یہی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تو وحدانیت کو نہ جھٹلائیں کہیں کسی وقت بھی، جیسے عام حالات میں جب انسان ہو نا پریشانی میں کچھ بھی ہو، تو جیسے اب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم عبادت میں جب بیٹھتے ہیں تو اول تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آنسو نکالیں، اور دوسرا اگر دنیا کی وجہ سے آئے تو کہیں کہ اے اللہ میں شاید تیری طرف ہی تھا تو مجھے دنیا کی پریشانی بھی تھی، تو آپ ہی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، میں یا ہم سارے بھی لگے تو نہیں۔
تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا بہت بڑی ہے. جب یہ لفظ پڑھتے ہیں نا کفر کے، ہاں وہ کفار ہیں یا ایسے ہیں، تو ایسے نعوذ باللہ وہ لفظ نکالتے تھے، تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہم ان کی بات جیسے ہم سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم آپ بیان کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی بیان تو وہ ایسے لفظ آتا ہے، تو اللہ نے مجھے ایسے بھی ڈر لگتا ہے، میں کہتی ہوں کہ میں ایسے تو نہیں بات میرے ذہن میں، اللہ جی بچائے، اللہ جی بچائے. تو اس لیے اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ ہم کسی اور جیسے شرک بہت بڑی بلا ہے نا، اللہ بچائے. تو دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی میری دوستی کسی کرسچن سے ہوئی ہے. ہیلو جی سن رہی ہوں. تو پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ویسے نا اب وہ کام کی جگہ پہ آئی ہیں، انہوں نے رکھا ہے تھوڑا. میں اب کل ہی اس کے تھوڑا گھر گئی، اس کو دراصل ڈراپ کیا ہے نا، برف تھی نا، تو وہ بہت دیر سے تھوڑا کام کرتے، دیر ہو گئی نا، تو اندھیرا تھا، تو وہ بیچاری ابھی نہیں ہے، بس میں آنا جانا مشکل. تو میرے بیٹا تھا نا، تو میں نے کہا بھائی آپ ایڈریس بتاؤ، ہم آپ کو ادھر ڈراپ کر دیتے ہیں گھر میں نا. تو پھر کہتی ہے آپ میرے گھر تھوڑا 2 منٹ کے لیے. پھر ہم نے کہا اب ایسے اچھا بھی نہیں لگتا. پھر میرے پاس بول، میں نے کہا اس کے ہسبینڈ بھی ہوئیں گے، میں اکیلی تو نہیں جاتی. پھر وہ ہم گئے تو کہتی ہے میں نے کہا نہیں ہے ابھی بھائی ایسا ٹائم ہے کہ تھکے آ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ سادہ پانی لے اور ہم آپ کے گھر سے پی جاتے ہیں. تو کہتی ہے وہ پھر ایسے تھوڑا کہتی ہے کہ میں پھر آؤں گی آپ کے گھر، آپ بھی آنا. میں نے کہا انشاءاللہ. بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں مذہب کے حساب سے، تو وہ نہیں سننی کرنی چاہیے نا. یہ مطلب کہ یہ پتہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں نہ کہیں گے، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. جب ہمارے اپنے بچوں کو ہم دیکھ لیں باہر جاتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی تو نہیں نہ ان کو انفلوئنس کر رہے. ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پہننا، بولنا، چلنا، ہر چیز کو وہ فالو کر رہی ہیں. یہ ایسی مطلب کہ ان کی صحبت میں، ان کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہر وقت اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو اتنا 5-6 گھنٹے ان کے ساتھ سپینڈ کرنا، وہ ان کے اوپر انفلوئنس ڈال رہا ہے. تو پھر جب انفلوئنس ڈالتا ہے تو کیا ہے کہ کون سا بچہ، جیسے ہم نے پچھلے ویک بھی بات کی تھی نا، کہ شلوار قمیض پہن کے باہر نہیں جائے گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کا انفلوئنس کر لیا کہ جیسے وہ کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی ہم نے پہنے ہیں، ویسے ہی ہمیں دکھنا ہے. کہ صرف یہ کچھ مثالیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہو سکتا ہے ان کی باتیں میرے اوپر انفلوئنس کر رہی ہیں اور مجھے میرے دین سے دور کر رہی ہیں، تو پھر خود کو ہٹا دیں. ایک انسانیت کے ناطے آپ نے ان کی مدد کی، وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی بھی ہوتا تو یہ انسان کرتا، یہ انسانیت ہی ہے نا، یہ اخلاقیات ہی ہے. تو اس کی آپ نے مدد کی، اس نے پھر اسی بنیاد پہ آپ کو اندر بھی بلا لیا. آپ کا یہ اپنا رویہ تھا، آپ یا تو کہتے پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے آ جاتی، یا آپ چلے گئے، یہ بھی اچھا کیا، چلو بندہ مل لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. وہ یہ ہے نا کہ اب وہ چاہتے تھے نا، تو ہم 2-4 منٹ میں نہیں سکی تھی. تو وہ اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ابھی بھائی ہم، وہ ہندی زیادہ بولتے نا، کہ ابھی سمے اتنا لگا کہ آپ جلدی جا رہے. میں نے کہ نہیں، ہم تھوڑا ٹائم ایسے ہے پھر آرام سے. تو یہی میں نے بھی کوشش کی بھائی زیادہ اس طرح نہیں بات کہ بھائی کوئی ان کو لگا. ویسے میں نے سیدھا بتا دیا، میں نے کہا ان کو برا لگا. کہتے نہیں، ہم سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں نا. جی ہاں، ہم بھی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے انسان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان نان مسلم کے ساتھ جا کے ہم اگر کھڑے ہیں کوئی جا کے تماچا ہی مار دے، یہ تو غلط بات ہے نا. جی دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں بیٹھ کے انہوں نے تبلیغ کی تھی نا، نان مسلم ہی تھے نا جہاں پہ تبلیغ کی. تو ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ طریقے ہیں جن سے روک دیا گیا ہے. جی فار ایگزامپل، جیسے آپ کو سمجھاؤں کہ ملک کا کوئی کہے بھی میں اپنے ملک کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ کو جا کے نان مسلم آئے اور کہے کہ یہ کام نہ کرو کہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے، تمہارے نقصان میں ہے، حتیٰ کہ وہ اس میں میرے ملک کا مفاد شامل ہے. کوئی ایسی کوئی ریچول مجھے کہیں کہ فلاں لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور ہم اس چیز کو ان کی انفلوئنس میں آ کے چھوڑ دیں. وہ اس طرح کی چیزوں سے روکتے ہیں جو کہ آپ کو دین سے دور کر دیں، آپ کے دین میں مطلب کہ اتنا بگاڑ وہ پیدا کر دے کہ آپ کو دین اور اصل سمجھ ہی نہ لگے. حالانکہ زیادہ اس طرح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے زیادہ بات دوسری بات یہ کہیں گے کہ جیسے ہم ادھر پڑھتے ہیں بھائی وہ تو کافر ہیں یا نجاشی کا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں اب یہ بات آتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے قرآن میں پہ پڑھتے ضرور ہیں، اس کو دل پہ نہیں جو لے رہے نا، تو اس سے بھی ڈر ہمیں رکھنا چاہیے. پھر چھوٹا سا ایک ہے کہ چھوٹا ہے کہ ایک بات جب ہم
لوگوں میں ہو جاتی ہے، یہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے یا معاشرہ ہوتا ہے آگے پیچھے یا جدھر بھی فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا کوئی خرابی والی، اس بات کو لے کے نا وہ میں نے کی یا کسی بھی لڑکی نے کی یا لڑکے سے ہوئی، وہ کہتے اس نے ایسی کیا ایسی، میں کہتی ہوں اس بات کو چھوڑ کر اس کو اس لیے پکڑو کہ اگلا گناہ نہ کر بیٹھے۔ جب قرآن کو غور و فکر کیا ہے تو کتنا آسانیاں ہیں۔ ہمیں توفیق دین تو ہے ہی آسان نا، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں بھی کہنا دین آسان ہے، اس پہ چلنا آسان ہے، ہم لوگوں نے مشکل کیا ہوا ہے، مشکل کی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔